اس میں کوئی غیر شرعی شرط نہیں ہے، الحمدللہ بالکل سنت کے مطابق یہ نکاح لکھا ہوا ہے اور انتہائی سستا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں سونا ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، جہاں مکان ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور حق مہر صرف 10,000 ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج مہنگائی کا کیا عالم ہے، اور اس مہنگائی میں اتنا سستا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح کو سستا کرو، نکاح آسان کرو۔ جب نکاح آسان ہوگا تو پھر نکاح زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ جب نکاح مہنگا ہو جائے گا اور زنا سستا ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ نکاح مہنگا ہے، کیا 20 لاکھ روپیہ ہو تو بیٹے کی شادی ہو، 10 لاکھ روپیہ ہو تو بیٹی کی شادی ہو، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ 10 لاکھ اکٹھے کرتے کرتے 20 لاکھ اکٹھے کرتے کرتے وہ بندہ آتا تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب جوان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، آخر اس کے اندر انرجی ہے، مرد ہے تو عورت کی ضرورت ہے اسے، پھر کیا کرے گا؟ زنا کرے گا۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں زنا سستا ہے، ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے اور زنا کے کوئی پیسے نہیں۔ ہاں نکاح ہے اور نکاحوں میں لاکھوں روپیہ خرچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، جب ایک صحابیہ آئیں انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ ایک غریب صحابی بیٹھا تھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ میرا نکاح کر دیں۔ اب میں جاؤ کوئی انگوٹھی لے کے آؤ سونے کی۔ اس نے کہا میرے پاس انگوٹھی نہیں ہے۔ اور میں جاؤ لوہے کی لے آؤ، اور میں لوہے کی نہیں ہے۔ اور میں دیکھو تو صحیح، چیک کیا، تلاش کیا، پر اس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ تھوڑی دیر بیٹھا، پھر جانے لگا کہ شاید میرا نکاح نہیں ہوتا۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے میرے صحابی اچھا یہ بتاؤ تمہیں قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے قرآن کی فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے ادھر آ جاؤ، میں فلاں فلاں سورت کے بدلے فلاں فلاں سورت کو حق مار بنا کے تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھا رہا ہوں۔ جب نکاح ہو جائے اپنی بیوی کو لے جانا، تو پھر جو جو صورتیں تجھے حفظ یاد ہیں تیرا حق مار یہی ہے کہ تو نے وہی صورتیں اس کو حفظ یاد کرانی۔ اللہ، یہ نکاح ہے، یہ کتنا سستا نکاح ہے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں ایک تو نکاح کو مسنون بنانا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ہم نکاح میں شرائط لکھواتے ہیں نا، مارے گا تو اتنے لاکھ دینے پڑیں گے، دوسری شادی کرے گا تو پھر 20 لاکھ روپے ہر دینا پڑے گا، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب الحمدللہ حکومت نے بھی ختم کر دیے۔ اگر کوئی بندہ اس رجسٹر میں، آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اس رجسٹر میں کسی خامد کو پابند کرنے کی کوشش کرے گا تو اب حکومت بھی نہیں دلواتی، حکومت بھی صرف وہی چیز دلواتی ہے جو حق مار میں لکھی جائے گی، اور حق مار ہے، اور حق مار کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ اب چاندی مہنگی ہو گئی ہے، اب چاندی سستی ہو گئی ہے۔ حق مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات کے بنا دی۔ حق مار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا اپنے خامد سے، اگر آپ مسلمان ہو جاؤ تو آپ کا مسلمان ہونا میرے لیے حق مار ہے، میں نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے کہا کہ میں تو حیران ہوں آپ پر کہ آپ نے صرف 2 جوتوں کے بدلے میں نکاح کر لیا۔ یعنی اس نے خامد سے کہا آپ مجھے صرف 2 جوتے خرید کر کے دے دو، میں آپ سے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حق مار کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر میرے پاس 10 روپے ہیں تو 10 روپے حق مار، میرے پاس 10,000 ہے تو 10,000 حق مار۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کو حق مار دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو میں نے سنایا اور جو آپ نے سنا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔